کراچی کا بڑا منصوبہ BRT یلو لائن اور 8.5 ارب روپے کا بڑا مالیاتی گھپلہ، لیکن ذمہ دار قرار پائے صرف 2 سرکاری افسران۔ کیا اتنا بڑا گھپلہ اکیلے 2 افسران کر سکتے ہیں یا اس سے اوپر بھی کوئی کارروائی ہونی چاہیے؟ گرفتار ملزم اور سابق پروجیکٹ ڈائریکٹر ضمیر عباسی اور ڈائریکٹر پروکیورمنٹ جھامن داس پر ٹھیکیداروں کو خلاف قواعد غیر محفوظ ایڈوانس ادائیگیاں کرنے میں مرکزی کردار ادا کرنے کا الزام ہے، لیکن سوال یہ بھی ہے کہ کیا $600 ملین کے عالمی بینک کی فنڈنگ سے چلنے والے منصوبے میں ہونے والے اس فراڈ کے صرف 2 افسران اکیلے ذمہ دار تھے، یا اس کو روکنا کسی اور کی بھی ذمہ داری بنتی ہے؟ یہ منصوبہ محکمہ ٹرانسپورٹ کے ذیلی ادارے سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کے تحت چل رہا ہے، جبکہ اس کی نگرانی کے لیے چیئرمین PND کی سربراہی میں اسٹیئرنگ کمیٹی بھی قائم ہے۔ عالمی بینک بھی مسلسل مانیٹرنگ کر رہا ہے۔ ضمیر عباسی فروری 2025 سے فروری 2026 تک پروجیکٹ ڈائریکٹر رہے، جبکہ مبینہ ایڈوانس ادائیگیاں مارچ 2025 سے ہی شروع ہو چکی تھی، یعنی تقریباً 1 سال تک اربوں روپے کی ایڈوانس ادائیگیاں ہوتی رہیں۔ پھر اچانک نیا پروجیکٹ ڈائریکٹر آتا ہے، 23 فروری 2026 کو رپورٹ دیتا ہے کہ 8.5 ارب روپے کی زائد ادائیگیاں غیر قانونی ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد 30 مارچ کو چیف سیکرٹری کو رپورٹ بھیج دی جاتی ہے۔ اس لیے وزیر ٹرانسپورٹ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ گھپلہ خود محکمہ ٹرانسپورٹ نے پکڑا تھا۔ یلو لائن BRT ورلڈ بینک کے ساتھ ہم بنا رہے ہیں۔ وہاں پہ ایک PD صاحب تھے، ان PD نے ایڈوانس پیمنٹس کی تھی، نیا PD اس نے بتایا۔ تو جیسے مجھے پتا چلا ایز اے منسٹر، اور اس کے بعد ہم نے سندھ گورنمنٹ کو رائٹنگ میں خط لکھا کہ جی یہ اس طریقے سے ایڈوانس پیمنٹ ہوئی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ نالج میں آئی تو حکومت سندھ نے خود ایکشن لیا۔ لیکن سوال پھر وہی ہے، جب 1 سال تک ادائیگیاں ہوتی رہیں اور ہر 2 سے 3 ماہ بعد منصوبے کی اعلیٰ سطح پر بریفنگز بھی ہوتی رہیں۔ یلو لائن BRT کا کام جو ہے وہ چل رہا ہے، اور اس کے 2 کمپوننٹ ہیں، ایک ڈیپوز کا اور ایک یہ جسے پہلے جام صادق برج کہتے تھے۔ یہ برج جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے، جو ٹارگٹ گورنمنٹ کا دیا ہوا ہے اس سے پہلے ہماری کوشش ہے کہ اس کو ہم کمپلیٹ کریں۔ اسی دوران فائنینشیل اور مالیاتی پروگریس کے درمیان موجود زمین اور آسمان کا فرق محکمہ ٹرانسپورٹ کے سیکریٹری، وزیر اور دیگر کو کیوں نظر نہیں آیا؟ یہ ملی بھگت تھی، نااہلی تھی، یا کوئی بے بسی تھی؟ ایک اور اہم سوال بھی جواب مانگتا ہے، اس کیس کا شریک ملزم جھامن داس کون ہے؟ وہ گرفتار کیوں نہیں ہو سکا؟ جھامن داس محکمہ بلدیات کا گریڈ 17 کا نان سول سرونٹ کونسل ملازم ہے۔ پھر وہ 173 ارب روپے کے غیر ملکی فنڈنگ سے چلنے والے منصوبے میں ڈائریکٹر پروکیورمنٹ کے حساس اور اعلیٰ عہدے تک کیسے پہنچ گیا؟ اس کی سفارش کس نے کی؟ منظوری کس نے دی؟ چیف سیکرٹری کے سیکریٹریٹ محکمہ سروسز سے نوٹیفیکیشن کیسے جاری ہو گیا؟ اور محکمہ ٹرانسپورٹ نے اعتراض کیوں نہیں کیا؟ ضمیر عباسی اور جھامن داس کا فیصلہ تو عدالت کرے گی، لیکن احتساب صرف نیچے سے کیوں شروع ہوتا ہے؟ نگرانی کے پورے نظام کا کیوں نہیں ہوتا؟ اور کچھ نہیں تو کیس کی تفتیشی ٹیم اتنا ہی کر دے کہ اربوں روپے ایڈوانس حاصل کرنے والے ٹھیکیداروں کے بینک اکاؤنٹ کی چھان بین کر لے کہ یہ پیسے آگے کہاں گئے ہیں۔